احسان کا 3 مطلب ہوتا ہے، نوٹ کر لیجئے اس بات کو۔ احسان کا پہلا مطلب کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، یہ احسان ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ اپنے والدین کا حق ادا کرو، کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جتنی تمہاری اوقات ہے تم اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اپنی حیثیت جتنا خوش کر سکتے ہو، جتنا راضی کر سکتے ہو، جتنا ان کا دل جیت سکتے ہو، اپنے والدین کو خوش کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا حق ادا کرو، احسان کرو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، اور حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، اور حکم دیتا ہے رشتہ داروں کو دینے کا۔ عدل کا مطلب یہ جس کا جو حق ہے وہ دے دیا جائے، اور احسان کا مطلب یہ کہ حق سے زیادہ دے دیا جائے۔ رکشہ والے کی مزدوری 50 روپیہ ہوئی، ہماری کوشش ہوتی ہے 40 دینی پڑ جائے۔ نہیں بھائی، وہ غریب ہے تبھی رکشہ چلا رہا ہے، وہ کروڑ پتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ رکشہ چلا رہا ہے، وہ بھیک نہیں مانگ رہا ہے، وہ لوگوں کے دروازے پہ نہیں جا رہا ہے، اپنے آپ کو کھٹا رہا ہے۔ تم 50 کی جگہ اس کو 60 دے دو، یہ احسان ہے۔ اور یہ بخیلی ہے کہ اس کا کرایہ، اس کی چند پیسے کی مزدوری، اس کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے تم بیٹھ کر کے سڑکوں پر حجت کرو اور بحث کرو۔ اللہ احسان کا حکم دیتا ہے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی بلا ضرورت بھی لوگوں کی چیزیں خرید لینی چاہیے۔ سڑک پر آپ جا رہے ہیں، کوئی بوڑھی عورت بیچاری سامان بیچ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے، کوئی بوڑھی عورت ہے، کوئی بوڑھا مرد ہے، وہ بیچارہ سڑک پر بیٹھ کر کے سامان بیچ رہا ہے، کچھ تو پریشانی ہے تب وہ ایسا کام کر رہا ہے۔ اگر اس کی اولاد خوشحال ہوتی، اس کے بچے خوشحال ہوتے، وہ بیچارہ بوڑھا کیوں سڑک پر بیٹھ کر کے سامان بیچتا؟ ایسے بوڑھے اور ایسے غریب لوگوں کا سامان ضرورت نہ ہو تب بھی خرید لیا کرو کہ ان کی مدد ہو جائے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، اللہ کو احسان پسند ہے۔ احسان کا ایک مطلب یہ ہے بھلائی کرنا، حق سے زیادہ دینا۔ کسی سے آپ نے قرضہ لیا، 100 روپیہ آپ نے قرضہ لیا، قرضہ دینے کا وقت آیا آپ نے 110 دے دیا۔ یہ 10 روپیہ بیاج نہیں ہے، بیاج وہ ہوتا ہے جو پہلے سے طے ہو۔ یہ آپ نے اپنی خوشی سے دے دیا کہ تو میرے گاڑے ٹائم میں کام آیا تھا، لے رکھ لے تو۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی کسی سے قرضہ لیتے تھے تو بڑھا کر کے دیتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے سامان خریدا اور پھر اسی کو ہبہ کر دیا اس کی مدد کرنے کے لیے، تاکہ اس کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے کہ میں نے ڈائریکٹ مدد کی ہے۔ آپ نے اس کا سامان خریدا اور پھر اسی کو دے دیا۔ ایسا بھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو احسان کا ایک مطلب یہ۔ احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کوئی کام کیا جائے، یہ احسان ہے۔ اب ایک حدیث سنیے، بہت پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب تم جنگ کے میدان میں دشمن سے لڑائی کر رہے ہو اور دشمن کا قتل کر رہے ہو، وہاں پر بھی تم احسان کرو۔ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، پیار اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اسلام کہتا نہیں، نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ غلط ہے یہ اصول، اللہ کے دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ جنگ کے میدان میں کوئی بوڑھا آدمی ہے، قتل نہیں کر سکتے آپ۔ کوئی عورت ہے، نہیں ہاتھ اٹھائیں گے۔ کوئی بچہ ہے، نہیں قتل کریں گے۔ کوئی عبادت میں لگا ہوا ہے، نہیں قتل کریں گے۔ کوئی گھر ہے، آگ نہیں لگائیں گے۔ اللہ کے نبی نے جنگ کے میدان میں بھی اصول بتائے ہیں، اخلاق بتائے ہیں۔ کہہ رہے جب قتل کرو جنگ کے میدان میں، دشمن سے لڑائی کرو، وہاں پر بھی احسان کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم اپنے جانوروں کی گردنوں پر چھری چلاؤ تو وہاں پر بھی تم احسان کرو۔ ویڈیو آپ دیکھیے، بڑے بڑے نیپال کی ایک ویڈیو آئی تھی، نیپال کے کسی مندر میں بھینس کٹ رہی تھی، اس کی بلی دی جا رہی تھی۔ دیکھ کر کے آپ افسوس ہوگا کہ کیسے بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے۔ ایک آدمی بڑا سا وہ لیے ہوئے ہے ہتھیار، اور ایک مشین کے اندر جانور کا سر
دبایا جاتا ہے اور زور سے وہ ہتھیار چلا رہا ہے, سر الگ کٹ گیا, دھڑ الگ کٹ گیا. اللہ کا شکر ادا کرو, ہمارے یہاں جانور کو ذبح کرنے کے بھی آداب بتائے گئے. کہا گیا پہلے چھری تیز کر لو, چھری کند نہ ہو کہ جانور کی گردن کٹنے میں تکلیف ہو. اس کو تڑپا تڑپا کے قتل مت کرو, ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو قتل مت کرو, یہ آداب بتائے گئے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جانور بھی ذبح کرو تو احسان کے ساتھ کرو. تو احسان کا یہ دوسرا مطلب ہے کہ جو بھی کام کیا جائے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے. اور احسان کا تیسرا مطلب جو بھی کام کیا جائے اللہ کے کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے, اخلاص کے لیے کیا جائے. اخبار میں نام چھپنے کے لیے نہ کیا جائے, پبلشنگ کے لیے نہ کیا جائے, انٹرنیٹ پر تصویریں آئیں اس کے لیے نہ کیا جائے, اللہ کے لیے کیا جائے. یہ بھی احسان ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الاحسان ان تعبد اللہ کانک ترا. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو, اگر یہ تصور تمہارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو کم سے کم یہ تصور اپنے دماغ میں رکھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان اللہ کو بہت پسند ہے.